صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لگائی کہ آپ علیہ السلام نے سینہ پاک پہ آیا اور آپ نے لوگوں کو سنایا۔ اور کوئی موقع ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے نبی علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح نہ فرمائی ہو۔ انسان نے اللہ نال تعلقات تو لے کے ایک محلے اندر، پھر اس محلے اندر عزیز و اقارب نہیں بلکہ ہمسائے نہیں بلکہ غربا نہیں بلکہ یتیمہ مسکینہ تک اگر رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ نے قرآن نے فرمائی ہے۔ آپ لفظ یہ سمجھو کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نبی کائنات علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کا انداز اور معاشرے اندر اچھی زندگی، اعلیٰ اخلاق والی زندگی، بہترین معاشی مسائل کے نال زندگی گزارنے کا وعدہ دسیا کہ اللہ نے قرآن میں دسیا۔ اس واسطے میں بارہا دفعہ کرنا کہ تسی سارے میری ماں بہن جڑی آئیاں نے گھراں اندر قرآن پڑھیا کرو، قرآن کو پڑھو اور ترجمے نال اور ترجمہ دے نال تفسیر بھی پڑھیا کرو۔ یہ سمجھو کہ ساڈے واسطے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک کو پڑھ کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورۃ الحجرات۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو متحد کرنے واسطے، لوگوں کے تعلقات کو بہتر اور مضبوط کرنے واسطے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم تے کھڑا کرنے واسطے ایسے مسائل بیان فرمائے نے کہ اگر مسلمان ان مسائل کو سمجھ لے، عمل کرے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرے تو میں حقیقتا نہیں 100% بات کہہ رہا کہ ساڑھے کرانیاں لڑائیاں، رشتہ دار دیا لڑائیاں اور ایک دوری جڑی علماء اور عوام کے درمیان دوریاں پہ چکیاں نے، یہ ساریاں ختم ہو جان گیا اگر انسان صحیح معنی کے اندر ان مسائل کو سمجھے۔ لیکن ان مسائل کو سمجھنے تو پہلے، ان مسائل کی حقیقت کو جاننے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا اصول اور دستور کے سنایا ہے، اور پوری دنیا کے جتنی اسلامی حکومت نے ان کا پہلا آئین اور پہلا دستور بھی یہی ہے جس کی ابتدا اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک کی اس آیت کو فرمائی، اور اس آیت تو مراد پیچھے آنے والی صورتاں نے کہ پچھلیاں صورتاں کے اندر اللہ ذوالجلال نے بات بیان فرمائی کہ قرآن آیا ہے، قرآن تے عمل کرنا ہے، قرآن تواڈے واسطے رہنمائی کرے گا، راہبر بنے گا۔ لیکن اس کو پہلے کہ جس نبی تے نازل ہویا ہے اس نبی کی عزت بھی کرنی ہے، ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے۔ پہلے سورتاں دے اندر اللہ فرمایا وَتُوَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، تسی اپنے نبی کی عزت کرو، اپنے نبی کی توقیر کرو، احترام کرو۔ اس مقام سے انہاں دو لفظاں کی تشریح عطا پاک نے فرمائی ہے کہ ادب اور احترام کیویں کرنا ہے، اور انہاں تمام تر قرآن
مسائل کو سمجھنے واسطے پہلی بات اور پہلا اصول اور پہلا دستور جڑا سارے آئین کے اندر شامل ہے وہ یہی ہے کہ اسی سب تو پہلے اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے پیشوا، اپنے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریے، احترام کریے، عزت کریے، آپ کی شان بنی۔ آؤ ذرا اور اس قرآن پاک کی پہلی آیت جن کے اندر اللہ پاک نے یہ پہلے بات سمجھائی ہے کہ ادب اور احترام نتیجہ کیویں ہے۔ مالک کائنات خالق کائنات نے اعلان فرمائے، رب العالمین نے فرمایا اے دنیا کائنات کے لوگوں، یہ رسول اللہ پاک نے ان لوگوں کو عطا فرمائے نے جنہاں لوگوں نے ایمان لے آتا کلمہ پڑھا ہے، جڑے لوگ مسلمان نے غیر مسلمان واسطے ایک قانون نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں دا دل کرے شراب پی لین، انہوں دا دل کرے جبے کو حلال کر لین، انہوں دا دل کرے اپنے گھراں دے اندر طرح طرح دیاں چیزاں نوں اپنی مرضی دے نال پیمنٹ کر لین، انہوں دا دل کرے اپنے ملک دا قانون اپنی مرضی دے نال بنا لین، انہوں دا دل کرے اپنے ملک دے آئین کو اپنی مرضی دے نال تشکیل دے لین۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا مسلماناں، تیرا اصول، تیرا قانون، تیرا آئین اللہ پاک کی طرف ہے، کیونکہ تو اللہ پاک کی طرف کلمہ پڑھ لے آئے، تو مسلمان ہو چکے آئے۔ یہی ایک بات اللہ تے ہونے رسول دی فرما برداری دا تقاضا کر دیے۔ مان کے کائنات نے اینا ایمان والیاں اعلان فرمائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جڑے ایمان لے کر کے آئے ہو، ایمان تو مراد جنہاں لوگاں کلمہ پڑھ لیا، جنہاں اپنی زبان تو یہ بات کہہ لئی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ سارا کوئی خالق رازق نہیں ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی دی رسالت کا اقرار کر لیا، ایک ایمان والے نے انہوں نے اپنا تعلق جوڑیا تے مدینے والے نال جوڑ لیا، انہوں نے اپنا راہ منیا تے مدینے والے کو من لیا، انہوں نے اپنی رہنمائیاں کرن والا تسلیم کیتا تے مدینے والے کو کر لیا ہے۔ انہاں لوگاں نوں اللہ پاک نے فدا فرمایا، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں تسی تے اپنے اللہ تے ہوندے رسول تو اگے نہ بڑھیا جے، تسی اپنے اللہ تے ہوندے رسول دے کماں تے اگے نہ جایا جے۔ اور ایدا معنی بیان کیتا ہے تفسیر عثمانی دے اندر میں پڑھ کے آیا، ایدا ایک مطلب ہے کہ تسی اپنے جیڑے کام، کیونکہ اللہ دے پیارے پیغمبر حبیب کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں مومن دی مثال اس گھوڑے دی مانند ہے جن نکیل پا کے بن لیا جائے، یعنی کہ مسلمانہ تے مومنہ دی نکیل ایویں اللہ کے رسول
رسول دے ہاتھ اندر ہے انہاں نے جو کام کرنا ہے اللہ تے اودے رسول دی فرما برداری اندر کرنا ہے انہاں نے جیڑا کام کرنا ہے انہاں دا آئین اور دستور اللہ تے اودے رسول دی فرما برداری اندر ہوئے گا اگر یہ اودے تو ہٹ کے کرے گا اگر مثال دے طور تے میں انہیں مثال ان بیان کر دیا اللہ تے اودے رسول نے شراب کو حرام کر دیتا ہے شراب حرام ہے سارے انہوں بتائے قرآن دا فیصلہ ہے نبی نے اپنے دور اندر اعلان کروا چھڑیا منادی کروا چھڑیے کہ لوگوں شراب حرام ہے میرے نبی کائنات کی حدیثہ میرے حدیث ہے کہ لوگوں ڈھول بجانا یہ ڈھول تاجہ باجہ بجانا یہ حرام ہے میں نے حرام کر دیتا ہے یہ ختم کر دیتا ہے اسلام ان دی اجازت نہیں دیتا یہ اللہ کی اودے رسول سے حدود مقرر کر دیتی گانے یہ لائنہ لگ گئی گانے اگر تو کلمہ پڑھ لے پھر شراب دے نیڑے نہیں جا سکتا اگر تو کلمہ پڑھ لے پھر تو ڈھول نہیں تھاپ دے ڈانس نہیں کر سکتا اگر تو کلمہ پڑھ لے پھر تو ڈھول نہیں تھاپ دے جا کر کے کوئی جناب مجرے نہیں کروا سکتا گانے نہیں سن سکتا باجے گاجے اور سرنگیاں نہیں بجا سکتا یہ حدود نے جڑیاں اللہ کے اور رسول نے مقرر کی دیا نے اگر کوئی بندہ با حیثیت سے مسلمان اپنے آپ مومن کہنے والا کلمہ پڑھن والا اللہ کے اور رسول کی عبادت کرنے والا اگر ایک ہونے تو بعد شراب بھی پی لیتا ہے اگر کلمہ پڑھن تو بعد ایک جناب ڈھول بھی بجا لیتا ہے اگر کلمہ پڑھن تو بعد ایک گانے بھی سن لیتا ہے ایک کلمہ پڑھن تو بعد ایک آجے باجے سرنگیاں بھی بجا لیتا ہے ایک دا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اونے جنہاں نے اللہ کے اور رسول تو ود کے کام کیا اے وہ لوگ جنہاں نے اللہ کے اور رسول تو بڑھ کے کام کیا کیونکہ اللہ کے اور رسول نے حاتم کرن کر چھڑی ہے اور اینا حدانوں اسی کیوں کون دے جائز کرنے والے میں نے یاد آیا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج کر کے صحابہ کرام تشریف فرما لے صحابہ کرام بیٹھے نے نبی علیہ السلام جی میں گائے بگائے قرآن آتا میرے نبی سارے انہوں سنا دے کہ لوگوں اے بات آئیے اے توحیدیاں کرنا آ گئیاں اے تو اڈے مسائل آ گئے اے تو اڈے سوالان دے جواب آ گئے نبی علیہ السلام نے ایت پڑھی نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہ لوگوں اے وہ لوگ نے اے جڑے یہود و نصارا نے مشرکین نے انہاں نے اپنے منن والیاں نو اپنے پیشواواں نو اپنے رہبراں نو انہاں نے اللہ تو علاوہ الہ بنا لیا تے حضرت عدی بن حاتم کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج دی گل تے نہیں ہے اسی تے انہاں نو الہ نہیں مانتے اسی تے انہاں نو خدا نہیں مانتے بات سنن والی ہے ذرا نوٹ کر لینا اج اسی بھی کہنے ہیں اسی انہاں نو الہ نہیں مانتے اسی انہاں نو خدا نہیں مانتے جنہاں دی اسی پوجا کرتے ہیں جنہاں تے جا کے اسی دعاواں قبراں تے جا کے کرتے ہیں اسی بھی کہنے ہیں کہ اسی انہاں نو خدا نہیں مانتے اے حضرت عدی بن حاتم کھڑے ہو گئے فرمان لگے محبوب سونیا اسی تے نہیں انہاں نو الہ مانتے میں بھی ادھروں آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عدی کیا جنہ چیزاں نو انہاں حلال کیتا ہے تسی حلال مانتے سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی سونیا اسی انہاں نو حلال مانتے اچھا علی جیڑا چیزاں نو وہ حرام کر دیندے سی تسی انہوں حرام مانتے سی جی محبوب سونیا حرام مانتے سی آقا علیہ السلام فرماتے نے انہاں لوگاں دی حلال کردہ چیز تسی حلال مان لو انہاں دی حرام کردہ چیز تسی حرام مان لو کہ ایویں ہے جویں تسی انہاں نو اللہ دے نال شریک بنا لیا ہے اللہ دے نال تسی انہوں ہی الہ مان لو
اج جویں اسی اکثر قوالیاں دے اندر اکثر لوگاں نوں پوچھ لئیے نا کہ جناب تسی قبراں تے جا کے ڈھول کیوں مارتے ہو؟ اللہ دے نبی نے تے منع فرمایا، میرے نبی نے تے اے دی اجازت نہیں دیتی۔ وہ جی ساڈے پیر صاحب کہہ گئے، ساڈے پیر صاحب کہہ گئے، حقیقت ہے کہ اللہ دے نبی نے منع فرما چھڑیا ہے، اور پیر صاحب دی عقیدت اور احترام اندر کہ اللہ دے نبی دی بڑائی حدود نو کراس کر کے اپنے پیر دی بات نو مانتے نے۔ اس واسطے سی کہنے ہیں کہ یہ چیزاں غلط نے، کیوں؟ کیونکہ اصل چیز نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، اس تو بعد دنیا دا کوئی بندہ جتنا مرضی اللہ دستور بنا دے، کتنا مرضی اللہ اچھا کام بنا دے، کوئی اللہ تو اللہ نیک کام کیوں نہ بنا دے، اسی اس کام نو نیک نہیں مانتے جب تک آمینہ تے لال علیہ السلام دی عہدے تے مہر نہ ہو۔ اے چیز سمجھن والی ہے جڑی میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول تو اگے نہیں بدلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا زیارت قبور، یعنی قبراں دی زیارت کرو، جاؤ قبراں دی زیارت کرو، اسی تے نہیں روک دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبراں دی زیارت کرو اور انہاں لوگاں واسطے جڑے فوت شدگان نے کہ قبراں چ پے نے انہاں واسطے دعا کرو، اسی تے نہیں روک دے کہ انہاں واسطے دعا نہ کرو، دعائے خیر کرو، انہاں واسطے جڑیاں ثابت نے دعاواں کرو، اردو چ کر لو، پنجابی چ کر لو، عربی چ نہیں یاد آندیاں، جاؤ انہاں قبراں تے دعاواں کرو۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ کو تباہ کرے، برباد کرے جنہاں نے اپنے نبیوں دی قبراں نو مسجد بنا لیا، مطلب عبادت گاہ بنا لیا، تے سجدے کرتے سی، بڑا قیام کرتے، ادب و احترام اینا کہ جویں انہاں نو الہ مانے۔ اس واسطے نہ چیزاں تو بچو، اے اللہ تے اودے رسول تے نافرمانی ہے، اللہ تے اودے رسول تو آگے بڑھ جانا ہے، اور اللہ تے رسول تو آگے بڑھ جانا تو تے میں کس بات دی بولیاں، دنیا کائنات دا سب تو بڑا، یاد رکھنا سب تو بڑا نبی کائنات تو بعد سب تو بڑا صدیق دی صداقت والا اور صداقت دے علمبردار لین والا، دنیا دے اندر نبی دے ہتھوں جنت دی بشارت لین والا، اور پوری دنیا تے بہت بڑے لکھاں مربع میلاں تے حکمرانی کرن والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دومیں صحابہ بھی اگر میرے نبی علیہ السلام تو اگے بڑھن دی کوشش کرن تے آسمانہ دا رب برداشت نہیں کردا۔ تفسیر عثمانی دے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک اے نبی علیہ السلام دے کول قافلے آندے، آقا علیہ السلام انہاں قافلیاں دا امیر بنا کے بھیج دیندے، ایک قافلہ آ گیا تے ایک پاسے میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہیں، سجے حضرت ابو بکر تشریف فرمان ہیں، کھبے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمان ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام انہاں دے بارے فیصلہ فرمان لگ دے نے کہ انہاں قافلے والیاں دا کنوں امیر بنا کے واپس بھیجا جائے، انہاں دے امیر بنان دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے، اجے میرے آقا علیہ السلام خاموش نے، میرے نبی علیہ السلام بڑے آرام تے دھیمے لہجے دے نال فیصلے فرمان دے۔ اتنی دیر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پے، ادھروں حضرت عمر بن خطاب دیاں آوازاں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں فلاں بندے نوں امیر بنایا جائے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں فلاں بندے نوں امیر بنایا جائے، یہ دونوں آپس دے اندر پیسوں تکرار ہو رہا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام خاموشی دے نال سنی جا رہے ہیں، انہاں دا پیسوں
دے اندر اے بیسو تکرار ہویا نال آسمانہ تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دے نے اے میرے معبود سونے ہوئے ننو دس دیو تواڈیاں حداں کی نے چاہے صحابہ کرام کیوں نہ ہون انہاں صحابہ دے اندروں چاہے بدر والے صحابہ کرام کیوں نہ ہون انہاں بدر والے دے وچوں اشرا مبشرہ صحابہ کرام کیوں نہ ہون انہاں اشرا مبشرہ دے اندروں ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب جیسے کیوں نہ ہون انہاں کو فیصلے سنا دیو لا اللہ تے وہ رسول دیاں باتاں تو اگے نہ ود جاؤ تواڈے درمیان اللہ پاک دے پیارے پیغمبر تشریف فرما لے اللہ کو اللہ اور بہت بڑے مفسر قرآن ڈاکٹر اسرار صاحب اس دنیا کائنات کو چلے گئے اور اس آیت کی تفسیر دے اندر بڑی بات پیاری بیان کر گئے آتے نے کا مطلب ہے کہ نبی کائنات دے دور اندر صحابہ کرام میرے نبی تو پہلے اپنا فیصلہ نہیں سنا میرے نبی تو پہلے اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتے اور آج کے دور اندر میرے نبی کائنات کی حدیث تو بعد کوئی بندہ روگردانی نہیں کر سکتا میرا من دنیا کے اندر جس بندے نے نبی کائنات دیا باتاں سنیا جس بندے دے کنا دے اندر آمینہ دلال دا فرمان پہ گیا اگر اس بندے نے فرمان پہن تو بعد بھی ایدے کنا دے اندر میرے نبی کائنات دیا حدیثاں پہ گئیاں ایدے باوجود ایدے دنیا دے اندر چوریاں نہ چھڑیاں ایدے دنیا دے اندر سناکاریاں پادنا کی دیا ایدے دنیا دے اندر فرادیاں پادنا کی دیا ایدے دنیا دے اندر سودی کاروبار پادنا کی دے اللہ پاک نے پیارے پیغمبر حبیب کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے لے کہ لوگوں نے جنہ میری روگردانیاں کی دیا انہوں نے ایوے جنت جان تو انکار کر لیا آؤ لوگ اللہ تے ہوندے رسول دی بات حکمی ہے ہوندے رسول دی بات تو اگے نہیں بڑھنا بات نہیں سمجھ اندر آئی لاگ ایک اور بات سمجھا کر کے بات سمجھانا چاہ رہے آگے اللہ کو اللہ امام کائنات سرور کائنات محسن انسانیت رہبر کامل وضوحات چھنے والا انمشرات سینے والا ومارا میتا ادھر میتا دے سونے پیارے مکہ والا میرے توالے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایسے آبائی کرام نے اے کافلہ بن چکے آئے آمینہ دیران فرماتے نے جاؤ نا اس فلا جاگتے چلے جاؤ فلا محال سے توڑ کر کے میرے نبی کائنات فرماتے نے چلے جاؤ یہ سارے سے آبائی کرام چلے گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافلے کا امیر آمینہ دیران فرماتے نے کافلہ لے جائے اللہ کو اللہ جمعرات والا دن نے کافلے دیا چلن دیا واریاں آئیاں کافلے دی روانگی دیا واریاں آئیاں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل اندر خیال کیتا میرے کول تے بڑا تیز ترین گھوڑا موجود ہے پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر آمینہ دلال دے پیچھے جمع پڑھن دا موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا پتہ نہیں میرے تو بعد اس جنگ دے اندر شہید نہ ہو جائیے ایدے تو بعد آمینہ دلال دے زیارتاں نصیب ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں میں اس قافلے کو چلا دینا اس قافلے کو توڑ دینا اور کل میں آمینہ دلال دے پیچھے جمع پڑھ کے میں نہ دلال مل جاؤں گا اللہ کو نامنا یہ بھی ہویا قافلہ رات دیاں طریقیاں دے اندر چل پیا اگلا دن ہویا آمینہ دلال علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آمینہ دلال
جلال نے دیکھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمبر تے بیٹھے نے تے میرے نبی کائنات دیا نظریں پہ گئیاں آمینہ دلال فرمان دے عبداللہ میں تے تیرا قافلہ رات روانہ کر چھڑے آئے تو اس جگہ تے موجود ہے رات میں جڑی بات سمجھانا چاہنا اختلافات دی نظر نہ کر دے آدے تعصب دیاں پٹیاں دی نظر نہ کر دے آدے آمینہ دلال اے کرے حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ بن رواحہ میں تیرا قافلہ کل امیر بنا کر کے ڈورے آئے روانہ کر چھڑے آئے اور تو اس جگہ تے موجود ہے آگے آتا ہے نیت چنگی لے کے آیا آتا ہے محبوب سونیو میری نیت بڑی چنگی ہے محبوب سونیو میں نیکی کمانا چاہ رہا تھا میں اپنے دل اندر خیال کیتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی زندگی کا موقع ملنا کہ نہیں ملنا پتہ نہیں اس جنگ اندر شہادت مل جائے آمینہ دلال پیچھے جاندے آخری جمعی پڑھ کے چلا جاواں جاندے آقا کائنات دیاں زیارتیں کردا چلا جاواں جاندے کوئی سونیاں بولیاں آپ دی زبانوں میں سن کر کے چلا جاواں حضرات میں جڑی بات سمجھانا چاہ رہا میرے بزرگاں توجہ کر میرے وال میرے جواناں توجہ کر میرے وال میں اپنی ماں بہن نوں توجہ دلانا چاہ رہا ایندیاں نیتاں بڑیاں پیاریاں نے ایندا دل کردا ہے کہ میں آمینہ دلال دی زبان چوں نکلے موتی تے ہیرے تے جواہرات سندا چلا جاواں لیکن آمینہ دلال نے ایک اعلان فرمایا ہے لا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ دیوں دے رسول دیاں گلاں توڑ کے نہیں ودنا اللہ دیوں دے رسول دیاں فرما برداریاں لازم نے آقا فرماندے نے عبداللہ گل یاد رکھ لے تیری نیت بڑی چنگی ہے تو جمعہ بھی میرے پیچھے پڑھ لیا چنگیاں گلاں بھی میرے کولوں سن لیاں اے میریاں زیارتاں کرن دا موقع بھی مل گیا پر جیڑا ثواب اللہ پاک نے انہاں لوگاں نوں عطا کیتا ہے جنہاں لوگاں نے میرے حکم دیاں تابعداریاں کیتیاں جنہاں لوگاں میریاں فرما برداریاں کیتیاں جنہاں لوگاں جا کر کے میرے کہن تے قافلے دیاں روانگیاں رات دے ٹائم کر گئے نے اے جڑا قافلہ ہے جنہاں نے میرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیا جنہاں نے جمعے دا انتظار نہیں کیتا جنہاں نے میری زیارتاں آج جمعے والے دن نہیں کیتیاں جنہاں نے میرے جملے نہیں سنے انہاں نوں جنہ ثواب ملے عبداللہ بن رواحہ دعانا دے ثواب دے برابر نہیں پہنچ سکدا اے عبداللہ دعانا دے ثواب نہیں پہنچ سکدا اور حقیقت ایمان نال دسو کہ ایتھے بندہ جنہیں نبی دے پیچھے جمعہ پڑھیا ہوئے جنہیں نبی دیاں باتاں سنیاں ہون ان دی خواہش ہے کہ میں آقا علیہ السلام دے جاندے جاندے جملے ہور سن جاواں جمعہ آخری پڑھ لواں اے زیادہ عمل اچھا ہے یا وہ لوگ جڑے راتوں رات روانہ ہو گئے وہ چنگے نے ایتھے چنگے وہ لوگ بڑے جنہاں نے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث تے عمل کردیاں بات تے عمل کردیاں رات ہی سفر کردیاں عمل کڈا چنگا نیت کتنی پیاری کہ میں نبی دے پیچھے جمعہ پڑھاں گا آقا فرماندے نے تینوں انہاں ثواب نہیں ملیا جنہاں نے میری بات تے فوری عمل کیتا ہے اور عمل کر کے وکھایا جنہاں انہاں نوں ثواب ملے عبداللہ بن رواحہ تو انہاں دے ثواب نوں نہیں پہنچ سکدا آج اسی بھی یہی گل کرتے اسی بھی یہی بات سمجھاتے ہیں کہ عمل جنہ مرضی خوبصورت کر لو عمل جنہ مرضی پیارا کر لو نیت جنی مرضی چنگی کر لو جے وہ میرے نبی علیہ السلام دے حکم نو کراس کر جائے گی کہ وہ لکھاں تے کروڑاں روپیہ ضائع تے بیکار چلا جائے
دا مطلب کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ میرے نبی دا ادب، میرے نبی دا احترام، میرے نبی دی عزت اور توقیر ہے کہ تسی میرے نبی دی بات تو اگے نہیں لگنا۔ آج اسی بھلا کی کرتے ہیں؟ حالانکہ ساڑھے سارے لوگاں دے علم اندر ہے کہ نبی علیہ السلام فضول خرچی نو ناپسند کرتے ہیں۔ ساڑھے سارے دے علم اندر ہے کہ اے شادی بیاہ تے پٹاخے چلانا، گانا بجانا، ناچ کروانا، یہ سارا میرے نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ کیوں جی جان دے ہونا، سارے مان دے ہونا، لیکن ایتھے گھر دے اندر بیٹھے ہیں، اسی ایک گھر دے اندر بیٹھے ہیں، اس قانون اور دستور نو اپنا نہیں سکتے، اور بات اسی کران گے کہ ساڑھے پاکستان دا حکمران اسلامی نہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے سجنوں، میری ماں بہنوں، اے اسلامی ملک دا پہلا آئین ہے، اور اس آئین نو اسی اپنے گھراں دے اندر امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ سارے کام کرنے واسطے نا میں اپنے سمیت گل کر رہا، ساڈے بھی گھراں دے وچ ساڈی برادری اندر جدوں یہ کام ہوندے نے نا، جے کردے نے لو جی اولاد نہیں منتی، وہ نہیں منتا، فلاں نہیں منتا، فلاں نہیں کردا، کردے آ۔ اچھا، جس کام واسطے ہن کھانا پکانا کی ہے، نیوندرا کی ہے، جناب دودھ پلائی کی کرنی ہے، اے سارے معاملات جڑے طے کرنے نے، اے جویں دل کرے۔ جڑے شریعت دے مسئلے نے ہوندے تے اے والدین تسی میں سب کہہ دنے ہیں جویں دل کردا کردا۔ ایتھے ساڈی چل جاندی تے کیا اس جگہ تے اسی اپنے اللہ تے دے رسول دی نافرمانی تو گھر والے نوں روک نہیں سکتے۔ روکن دا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگلے دا گریبان پکڑ لو یا انہوں مار دیو یا مر جاؤ۔ روکن دا مقصود ہے کہ انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو، انہاں دے لوگاں دے دلاں اندر نبی دی ایسی محبت پیدا کرو، ایسا پیار پیدا کرو کہ انہاں دے دل اندر خود بخود آئے کہ اسی اللہ تے دے رسول دی نافرمانی نہیں کرتے۔ جب تک انسان دے دل اندر نبی کائنات کی حقیقی محبت نہیں آئے گی نا، ادوں تک اسی نبی دے فرمان تے عمل نہیں کریں۔ میں بھی تسی بھی جتنے بھی ہیں، اسی ادوں تک عمل نہیں کر سکتے جدوں تک اسی حقیقی معنی دے اندر نبی علیہ السلام دی محبت اپنے دلاں دے اندر نہ پا تے محبت کا انداز کی ہے کہ نبی دی بات تو بعد کوئی بحث نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، نبی دی بات تو بعد کوئی گنجائش نہیں کہ کہے یار این دی گل نہیں، یار این دا۔ مثال دے طور پہ میں گل سمجھا رہے ہیں، پنجابی ڈٹ کے انداز آپ گھراں چ بیٹھے ہیں، جدوں گل بات ہو جاندی ہے گلاں چار کرنے ہیں، یار اے معاملہ انج کر لیے، اے معاملہ انج ہو جانا چاہیے، اے معاملہ انج ہو جانا چاہیے۔ ایک میرے رنگا یا تواڈے وچوں کوئی بندہ کہہ دیتا یار اللہ دے نبی دی حدیث ہے کہ چلو انج کرنا چاہیے، اگوں اسی لوگ ہی کہہ رہے ہوندے ہیں، اسی آپ ہی سارے او یار یہ گل تاں ٹھیک ہے پر انج نہیں، انج ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نبی دی حدیث دی توہین کر رہے ہیں بیٹھا کر دے اندر، اور پھر کہنا کہ ساڑھے ملک پاکستان دی پوری دنیا تے اسلام آ جائے۔ میرے بھائی کسی نہ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، اپنے گھر اندر اسلام لے آ، اللہ دے حکم نال تیرے گھر اندر اسلام آئے گا، پاکستان دی پوری دنیا تے رب آپ اسلام دا جھنڈا بلند کر دے گا۔ اپنی ذات تو شروع کر، اپنے گھر تو شروع کر۔ حدیث آ جاتی ہے، اسی کئی نہیں سنا دے دی، کہہ بھی نہیں دے، اسی ان کہہ دیئے نا کہ جناب نبی کائنات یا 5 حدیثاں صحیح بخاری دے اندر نے۔ کنیاں حدیثاں بولو ذرا، کنیاں حدیثاں؟ 5 حدیثاں صحیح بخاری دے اندر ہے، جڑیاں جھوٹیاں نہیں۔ ہر مسلک، ہر مذہب، ہر کسی کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری دی ہر روایت صحیح ہے،
پانچ حدیثاں نے کہ جدوں بھی نماز پڑھنی ہے نا تے رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کر دے، رکوع جاندیاں بھی کر دے، رکوع تو اٹھدے بھی کر دے۔ اسی یہ روایت بیان کر دینے ہیں، لیکن اسی لوگ یہ تے حجتاں یہ تے گلاں مننی جو نہیں، وہ دی ریزن کی ہے کہ ساڈے دل اندر نبی دا پیار نہیں ہے، ساڈے دل اندر نبی دی محبت نہیں ہے۔ اے حدیثاں نے پانچ حدیثاں صحیح بخاری دیاں رفع الیدین کرن دیاں، تے سانو چاہیے کہ اسی نبی دی حدیث سنیے تے فوری عمل کر لئیے، تے کیوں جی کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تے انشاءاللہ کرا گے، انشاءاللہ کرا گے۔ قرآن پاک کی اگلی آیت یہ ہے اے اللہ دے او دے رسول تو اگے نہیں ودنا، تے دوسری آیت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا قرآن۔ حضرات میں پہلیاں باتاں سورۃ الحجرات دیاں نبی دی عزت تے احترام دے حوالے نال کہ پہلا ساڈا مشن، پہلا ساڈا آئین، پہلا ساڈا دستور کسے مسلک دا آئین نہیں، کسے مذہب دا آئین نہیں، کسے وہابی دا آئین نہیں، کسے بریلوی دا آئین نہیں، کسے دیوبندی دا آئین نہیں، کسے شیعہ دا آئین نہیں، بلکہ یہ آئین دستور دے اصول قرآن پاک دا ہے کہ لوگوں تو اڈیاں نیتاں جویں دیاں بیون پر پہلے سب تو نبی دا ادب لازم ہے، سب تو پہلے نبی دا احترام لازم ہے، سب تو پہلے نبی دی عزت کرنی ہے، پھر قرآن پاک دی تعلیمات تے عمل ہوئے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ فرمایا ایمان والیو اپنی آواز بلند نہ کرے، آج کدی آواز کو بلند کرنا ہے۔ فرمایا فوق صوت النبی، اپنے نبی دی آواز کو اپنی آواز نو اونچا نہ کرے، آج اے بھی ادب ہے۔ حضرات میں جڑی بات کرنا چاہتا یہ ایت اس ویلے دے اندر نازل ہوئی کہ جدوں لوگ آندے میرے نبی کائنات دے گھر بناندے، باہروں آوازاں لگا دیندے، آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو مخاطب کر دے، یا محمد یا محمد، اے محمد بار آ۔ اے بدوی لوگ آ چکے نے، اے پنڈاں دے رہن والے، گاواں دے رہن والے، اے آئے نے آ کے میرے نبی کائنات نو پکار دے نے، آقا علیہ السلام دے حجرت دے ارد گرد چکر لگاندے نے، کدی سجیاں جاندے کدی کبیاں جاندے، نال اونچی اونچی آوازاں لگاندے نے، میرے نبی کائنات نو اے بارہ نہ کھاندا، لیکن آپ اتنے علم والے، بردباری والے، اتنے صبر والے، آپ نے انہاں تے گلاں نہیں کیتیاں، ٹوکیا نہیں ہے، لیکن آسماناں تے رب نو میرے نبی دی اتنی حقیر بیان کرنا، اتنے بے ادبی نال پکارنا پسند نہ آیا، تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا محبوب سونے ہو انہاں کی دس دیو جے کلمہ پڑھنا ہے، جے مسلمان ہونا ہے، جے اللہ تے اون دے رسول دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے، جے تابعداریاں کرنیاں نے، اے اونے پہلا اصول نبی دی عزت کرنی ہے، نبی دا احترام کرنا ہے، نبی دے نال پیار کرنا ہے۔ فرمایا طریقہ کار کیے کہ نبی دی اطاعت فرما برداری، ولا تجہر له بالقول، آپ دے اندر
جویں گفتگواں تسی کردے جے نا جویں لڑائیاں تسی کر لیندے جے آپس دے اندر جویں تسی ایک دوجے نال گفتگو کردے تہاڈا طریقہ بڑے انداز والا لیکن آمنہ دلال نال ایسا طریقہ نہ بنایا جے میرے نبی نو حجرے تو باہر کھڑے ہو کر کے اچھی اچھی آوازاں لا کے نہ پکاریا جے جدوں بھی پکارنا ادب نال پکارنا ہے امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کیتا ہے میں نہیں کیتا سنانا تے رب نے بھی کر کے دکھایا آمینہ دلال دا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جدوں بھی اللہ پاک نے اپنے نبی نو بلایا جدوں بھی اپنے نبی نال مخاطب ہوئے نہیں جدوں بھی اپنے نبی نال کلام فرمایا اللہ پاک نے کدی نام لے کے نہیں بلایا کدی اللہ فرماتے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی جدوں میرے نبی دا کلام کرن دیاں باریاں آئیاں آسماناں دے رب نے انداز بنائے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر جدوں آسماناں دے رب نے میرے نبی دے نال کلام کیتا ہے آسماناں دے رب نے اعلان فرمائے نے یاسین والقرآن الحکیم جدوں بھی میرے نبی دیاں باریاں آئیاں اللہ پاک نے میرے نبی نو کوئی گلاں سمجھائیاں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر اللہ پاک نے انہیں سونے سونے لقبہ نال انہیں پیارے پیارے انداز نال انہیں سونیاں سونیاں گلاں دے نال مخاطب فرمایا اللہ پاک نے جدوں میرے نبی دے نال خطاب فرمایا ہے اللہ فرماتے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فرمایا اللہ نے تے ہر ویلے جدوں بھی میرے نبی نال گلاں کیتیاں میرے نبی دا نام نہیں لیا بلکہ عزت کے احترام کیتا ہے تے کیویں ہو سکدا ہے کہ دنیا اندر کوئی بندہ بڑے بے ادبی دے نال اور بڑی گستاخانہ انداز نال میرے نبی دا نام لے اللہ پسند نہیں کردا یاد رکھنا ساریاں نمازاں خارت نے جے میرے نبی دا ادب نہیں ہے ساریاں نمازاں روزے صدقہ خیرات غارت ضائع بیکار نے یہ میرے نبی دا ادب عزت اور احترام نہیں ہے اور لوگوں رات کا قیام بیکار ہے اور اتنے بڑے صدقے ضائع بیکار نے یہ میرے نبی دا ادب احترام نہیں ہے یاد رکھنا کہ نبی دا ادب ہوئے گا تے ایک نماز بھی رب دے ہاں قابل قبول ہے اگر نبی دی عزت نہیں نبی دا ادب نہیں نبی دا احترام نہیں تے لکھاں من لکھاں کروڑا عبادتاں اللہ ضائع تے بیکار کر کے نبی دی گستاخی دی وجہ کر کے جہنم دا بادل بنا دے
اے جے میرے نبی دا ادب اس واسطے جدوں بھی میرے نبی دا نام آئے پیار نہ لو محبت نہ لو درود پاک دی بارش پاؤ جناب محمد انشاءاللہ یہ سورۃ الحجرات ساڈی شروع ہو گئی ہے باقی جو کچھ رہ گیا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے بڑے اہم مسئلے آ رہے ہیں سارے ساتھی اینا اپنے کوشش کرو جمعے دے شروع سٹارٹ دے اندر آؤ جمعے دا اصل وقت یہی ہے کہ جدوں اذان ہو جاتی ہے تو خطیب جمعہ شروع کرتا ہے نا اصل وقت وہی ہے اوتھے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے آن والا اور دی قربانی گائے دی قربانی جانور ہے اپنا بکرے دی قربانی دورے دی قربانی مرغے دی قربانی تے آپا کیوں نہیں سوال لیتے ہن اس تو بعد حجت کوئی نہیں سارے ساتھی جدوں پڑھنا جو جمعہ ہے تے سارے ساتھی کیوں نہیں ٹائم دے ہوندے سارے ساتھی ہن کوشش کرنی ہے سارے ساتھیاں نے کہ اسی اگلے جمعے جدوں آنا ہے نا